अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाअल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार मौसम है। बहुत सारे खुशबख्त हैं, बहुत सारे खुश नसीब हैं, किस्मत के धनी हैं। तो चंद ही दिनों बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उड़ान भरने वाले हैं जानब मदीनतुल मुनव्वरा, और उसके बाद जो लोग जाएंगे वो जानब मक्कातुल मुकर्रमा। तो बहरकैफ ये सिलसिला शुरू होने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े खुशबख्त हैं, बड़े खुश नसीब हैं जिनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है इस सआदत उज़्मा के लिए। आज की इस वीडियो में हम कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने वैसे कॉल्स वगैरह पे पूछा है कि हम हज के सफर के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दें कि हज का सफर जो है इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सफर हमारा कैसे गुजरेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, यानी कि अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाना है। इससे पहले वो किसी बैरून मुल्क नहीं गए हैं, और कुछ लोग इस हवाले से परेशान है कि अनसीन सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, पता नहीं वहां पे क्या हो जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है। इसके तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास है, बहुत सारी लेडीज के व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं। 100 बातों की एक बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा सफरनामा डिस्कस करेंगे कि हज को हमने एक्चुअली सफर हमारा शुरू कैसे होना है और वहां पे हमने पहुंचना कैसे है। घर से लेके मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचने तक का जो सफर है कैसे मुकम्मल करना है, क्या क्या हमें इसमें चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, हमारा सफर होना कैसे है। क्योंकि अर्ज कर चुका हूं कि बेशुमार लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। तो मुख्तसर सी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है, जितनी खवातीन सुन रही हैं वो भी गौर करें, जितने मर्द सुन रहे हैं वो भी गौर करें कि आपने अपने जो कपड़े सिलाई करने के लिए दर्जी वगैरह को दिए होंगे वो कम से कम 2 से 3 दिन रवानगी से पहले आपने उनसे ले लेने हैं। याद रखिएगा, आप उससे पहले बता दें भाई मुझे 3 दिन पहले चाहिए, वो लें। जूते लें, एहराम जो मर्द ने इस्तेमाल करने हैं एटलीस्ट 2 आपके पास। इसके अलावा जो भी हज का जरूरी सामान है वो आप इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे हज के सामान वाली वीडियो में देख भी चुके होंगे। नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा कौन सा जरूरी सामान है। ये सारा सामान आपने 2 दिन पहले पैक लाजमी कर लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं भी मेरे पास 2 दिन हैं और मैं आखिरी दिन में जाके पैकिंग कर लूंगा, तो भाई याद रखिएगा, आप रिसर्च कर लीजिएगा कि लास्ट मिनट में एफर्ट करने वाली मेजॉरिटी जो लोगों की है वो फेल इसी वजह से होते हैं कि आखिरी वक्त में बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में बंदा भूल जाता है। बात समझ गए ना? आपने अपनी पैकिंग 2 दिन पहले कंप्लीट कर लेनी है। हो सकता है 2-3 दिन पहले जो लोग पाकिस्तान से हज पे जा रहे हैं उनको हाजी कैंप बुला के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर किए जाते हैं, वो आप ले। अपने बैग के ऊपर व्हाइट कलर की मेडिकल स्टोर से टेप मिल जाती है, वो आपने लगानी, और उसके ऊपर मार्कर से अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, अपना मकतब नंबर, अपनी डिटेल आपने उसके ऊपर होटल नंबर वगैरह लिख लेना है। अच्छा, ये होगी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब करना यह है कि जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिनसे आपने मिलना मिलाना है, कहीं जाना आना है, किसी से मुआफी तलाफी, हुकूकुल इबाद के 100 मामलात होते हैं, वो आपने 1 दिन पहले कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जिनसे मिलना है जाके आपने मिल लेना है। अब रह गया आपके पास 1 दिन। ये दिन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल पुरसुकून गुजारना है, अपने घर में गुजारना है, अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, या जो भी आपके अहले खाना है, जो भी आपकी फैमिली है उसके साथ आपने वक्त गुजारना है। आज आखिरी दिन है, कल आपकी हज के लिए रवानगी है। आपने अल्लाह तबारक व तआला का बार बार शुक्र बजा लाना है, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है आपने। अब आ जाएगा रवानगी वाला दिन। आज मैंने क्या करना है, फर्ज करें मेरी फ्लाइट है शाम को 8 बजे की। मुझे बताया यह गया है कि आपने 4 घंटे पहले वहां पे पहुंचना है, यानी कि मुझे 4 बजे एयरपोर्ट पे हर सूरत में पहुंचना है, और इस बात को सीरियस लेना है। 4 घंटे पहले आपने हर सूरत एयरपोर्ट पे पहुंचना ही पहुंचना है। सिर्फ आप अकेले हज पे नहीं जा रहे हैं, ना जाने कितनी फ्लाइट्स जा रही होंगी, कितने हजारों लोग एयरपोर्ट पे होंगे, वहां पे जाके क्राउड होता है, रश होता है। फिर जिन हाजियों को लोग छोड़ने आए होते हैं वो कितने ज्यादा होते हैं, तो इतने क्राउड में से गुजरना, अपने सामान की चेकिंग करवाना, कस्टम से और बाकी मामलात क्लियर करवाने के बाद फिर जाके अंदर बोर्डिंग शोर्डिंग जो भी मामलात हैं, भाई इस पे टाइम लगता है। ठीक है, 4 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अब हो सकता है कि आप एयरपोर्ट वाले शहर से दूर रहते हो,
कोई 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो भाई आपने उसी हिसाब से घर से निकलना है कि 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। अब जिस दिन आपने घर से निकलना है ना, उससे जो पिछली रात है वो आपने पूरी नींद लेनी है, तसल्ली से सोना है, रिलैक्स हो जाए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। अब आज आपकी फ्लाइट है शाम को 8 बजे की, आपने 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो आपका घर एयरपोर्ट से कितना दूर है ये आपको खुद पता है। आपने गाड़ी में बैठना है, अपना सामान लोड करना है और आपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। मगर आपने घर से एहराम की चादर नहीं बांधनी, एहराम का नियत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सादा कपड़ों में ही आपने एयरपोर्ट पे जाना है। क्योंकि हमारी अक्सरियत जो हज करने लोग जा रहे हैं वो कौन सा हज करने जाते हैं? हज तमत्तो। कौन सा करने जा रहे हैं? हज तमत्तो। और हज तमत्तो में आपने सिर्फ और सिर्फ उम्रे की बात करनी है, उम्रे की नियत करनी है, उम्रे का इहराम बांधना है। हज का जिक्र आज आपने नहीं करना। अगरचे आप हज के लिए जा रहे हैं मगर आप हज तमत्तो के लिए जा रहे हैं। आज की नियत में हज आपने उसका जिक्र नहीं करना। आज आप उम्रे की नियत से यहां से रवाना होंगे। बात समझ गए ना? तो आपने बहरहाल घर से इहराम की चादरें नहीं बांधनी, नियत नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि भाई हो सकता है रास्ते में जाते हुए, बाहर जमीनों से गुजरते हुए, कहीं में रोड से, कहीं मार्केट से, या हत्ता के एयरपोर्ट पे पहुंच के कोई आपके रिश्तेदार उस शहर के आपसे मिलने आए, उन्होंने खुशबू लगाई हो, आपने इहराम की नियत की हो, आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। बात समझ गए? आपने कुछ भी नहीं करना, सादा कपड़ों में एयरपोर्ट आप पहुंच चुके हैं। अब फर्ज करें 4 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। आपने यहां पहुंच के अपने रिश्तेदारों को अल्लाह हाफिज कह देना है। अब आप चले गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। यहां पे जाके आपने प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने देने हैं, अपना सामान जमा करवाना है, उसकी चेकिंग होगी, उसकी रैपिंग आपने करवानी है, उसके बाद वो आपने वहां पे जमा करवा देना है। अब आप आगे बढ़ेंगे, मजीद जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होने के बाद आप एक बड़े से हाल के अंदर आप आ जाएंगे। यहां पे आके भी आपने इहराम नहीं बांधना। अभी आपके पास 3 घंटे, 2.5 घंटे, हो सकता है 3.5 घंटे मजीद पड़े हुए हैं। आप खामोशी के साथ, आसानी के साथ, आप बिल्कुल पुरसुकून होके किसी सीट पे बैठ जाए, तस्बीह निकाल ले, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का शुक्र करे। अगर फर्ज नमाज का वक्त है तो वहां मसाजिद एयरपोर्ट पे अमूमी तौर पे अंदर अहाते में बनी होती हैं, तो वहां फर्ज नमाज पढ़े। आपने करना कुछ नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, परेशान नहीं होना, जस्ट रिलैक्स आपने रहना है। आप अंदर बैठ के आपने अल्लाह का जिक्र किया है, तिलावत की है, अल्लाह से दुआएं की हैं, दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा है। अब आपके पास वक्त पीछे फर्ज करें 1 घंटा या आधा घंटा रह गया है, और अब आपने क्या करना है कि वो एहराम की दोनों चादरें निकालनी है और आपने उस मस्जिद में जाके वो लपेट लेनी है। अभी भी आपने नियत या इरादा नहीं करना, याद रखिएगा, अभी भी आपने नियत या इरादा नहीं करना। उसकी वजह बता देता हूं कि हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हो सकता है कि किसी वजह से, किसी टेक्निकी वजह से या मौसम की शिद्दत की वजह से, किसी भी वजह से आपकी फ्लाइट कुछ 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे डिले हो सकती है। और अगर आपने एहराम अभी से बांध के उसकी नीयत भी कर ली तो फौरी तौर पे आप पे एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो जाएंगी। तो अब फर्ज करें आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, आपने नियत की हुई है, एहराम बांधा हुआ है, अचानक से अनाउंसमेंट होती है जी फ्लाइट आपकी 6 या 8 घंटे डिले हो गई है किसी वजह से। तो अब आप क्या करेंगे? 6 घंटे हालत एहराम में, एहराम की पाबंदियों के साथ वहां पे कैसे वक्त गुजारेंगे भाई? इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग उम्रे में पूरे साल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने एयरपोर्ट पे भी बैठ के नियत नहीं करनी, सिर्फ खाली 2 चादरें आपने बस लपेट लेनी है। और खवातीन ने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपने जाके 2 रकअत शुक्राने के नवाफिल पढ़े और वहीं पे बैठ जाएं। अब जब अनाउंसमेंट होगी कि आप लोग जहाज की तरफ आए, तो फिर आप अपना वो हैंड कैरी उठाएं और जहाज के अंदर चले जाएं, अपनी सीट पे आराम के साथ, सुकून के साथ। अब आप बैठ चुके हैं, जब आप सीट पे बैठ जाएंगे तो आप जहाज टेक ऑफ करेगा, यानी फजा में बुलंद होगा, उड़ जाएगा सादा लफ्जों में। तो जब ये हवा में बुलंद हो जाए कि 10 मिनट इसको गुजर जाए, अब आप नियत कर लें, अब आप इरादा कर लें, अपनी जुबान में करें इरादा, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, अरबिक में, जिस भी मुल्क में हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं तेरे लिए उम्रे की नियत करता हूं, अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे लिए इसको आसान फरमा। या जो भी अरबी में दुआएं आती हैं, आपको जो भी आप करना चाहें, आप यहां पे अल्लाह से वो दुआएं करें।
تو بہرحال اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس کا آپ نے بار بار تکرار کرنی، بار بار ذکر کرنا ہے۔ اب آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نیت بھی کر لی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ 4 گھنٹے کی ہو سکتا ہے 6 8 10 گھنٹے کی ہو، آپ نے یہ سفر پرسکون انداز میں گزارنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اے سی چل رہے ہوں گے، کولنگ ہوتی ہے۔ ہماری میجورٹی جو حج پہ جاتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بزرگ ہوتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کو شوگر یا اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، اس کو پھر بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ پانی وغیرہ بار بار اس طرح سے استعمال، جوسز وغیرہ نہیں کرنے، اتنا استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایئر ہوسٹس بار بار گزر رہی ہوں گی تو پھر وہ بار بار آفر کرتی ہیں، تو آپ نے بار بار لے کے یوز نہیں کرنا، اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اب مختصر بات کرتے ہیں کہ اب ہوگا کھانے کا وقت، آپ کو کھانا دیا جائے گا، اس میں ہوگا ٹشو، ٹھیک ہے، چھوٹے سے پیکٹ کے اندر ٹشو ہوگا، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی اس کو واپس کر دینا ہے اور آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی کو حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کی تو عمومی طور پہ کموڈ استعمال کرنا آتا نہیں ہے، کیونکہ وہ یوزلی ہم گھروں میں یوز بھی نارملی نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں یا ایون ینگ بھی ہیں اور انہیں کموڈ پراپر یوز کرنا نہیں آتا، وہ اب یا انہیں ڈر ہو کہ خدا نخواستہ میرا احرام یا میرا جسم ناپاک ہو جائے گا، اس وقت آپ حالت احرام میں ہیں، اس وقت آپ حالت احرام کی پابندیوں میں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ دونوں احرام کی چادریں اتار کے آپ کہیں لٹکا سکتے ہیں۔ میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک سائیڈ پہ لٹکا کے معاملات سے فری ہو کے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ لپیٹ سکتے ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ آپ سے ناپاک ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ کموڈ پراپر یوز کرنا سم ٹائم نہیں آتا ہے اور جہاز میں آف کورس کولنگ ہوتی ہے۔ مختصر بات کرتے ہیں، اب آپ پہنچ چکے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ۔ جیسے آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ جہاز سے نیچے اتریں گے تو یہاں پہ بسز ہوتی ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، حج ٹرمینل پہ حاجیوں کو ریسیو کرنے کے لیے بسز آتی ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ جلد بازی بہت کرتے ہیں، جہاز سے جلدی جلدی اترنا ہے، سامان جلدی جلدی اپنا وہ ہینڈ کیری پکڑا ہوتا ہے، دکم پیل، اور ایسا نہیں کرنا، نہ جہاز میں سوار ہوتے وقت جلد بازی کرنی ہے، نہ باہر نکلتے وقت جلد بازی کرنی ہے، ریلیکس پرسکون ہو کے، ٹھیک ہے، یہ سفر پرسکون ہو کے آپ نے گزارنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اب آپ نے جہاز سے نیچے اترنا ہے۔ جیسے آپ نیچے اتریں گے تو یہاں پہ بسز ہوں گی، ان بسز میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ سیٹیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بزرگوں یا معذور لوگوں کے لیے کچھ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، باقی آپ نے کھڑے ہو کے جانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ ینگ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لڑ بھی پڑتے ہیں لوگ آپس میں، تو بہرحال آپ نے صبر، تحمل اور قربانی کے جذبے کے ساتھ کہ جو بزرگ ہیں یا معذور ہیں یا بڑی عمر کی خواتین ہیں، آپ نے ان کا احترام کرتے ہوئے یہاں کھڑے ہو کے، اگر آپ ینگ ہیں تو آپ یہ وقت گزار سکتے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا۔ تو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اکیلے کی فلائٹ یہاں پہ نہیں آئی، یہاں پہ 85-87 ممالک سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ کیو میں یعنی کہ لائنوں میں بسز لگی ہوتی ہیں، سم ٹائم آپ کو آپ کی بس کے اندر آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 40 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ٹائم، اور سم ٹائم 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کتنی فلائٹس حج کی آ رہی ہیں۔ حج آپریشن جو سعودی عربیہ میں چل رہا ہے اس میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، صرف آپ نہیں گئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ صبر 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 اور تحمل کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہاں ہوتی ہے بھئی سیدھی سی بات ہے بے صبری، یہاں پھر ہوتی ہیں لڑائیاں، یہاں پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چڑچڑاپن، کیونکہ بڑے وقت سے گھر سے نکلے ہوئے، ایئرپورٹ پہ بھی 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، جہاز میں بھی لمبا سفر بیٹھ کے کیا ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے صبر کا دامن یہاں پہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب جب آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے، اس کے بعد بس سے اتریں گے، آپ کا جو بھی پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، انٹرس سعودی عربیہ میں داخلے کی مہر لگے گی آپ کے پاسپورٹ پہ، لے جی مبارک ہو، آپ سرزمین حرم میں آ چکے ہیں، اس ملک میں آ چکے ہیں جو اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا سرزمین حرم، مقدس سرزمین ہے۔ وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ پر نور نظارے اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ تھکاوٹ بھی ہے،
टेंशन भी है, भूख भी हो सकती है, प्यास भी हो सकती है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम हम आए हैं, जिस्म भी टूट रहा होगा, लेकिन ये सोचें आप पहुंच कहां चुके हैं, आप किस पाक सरजमीन पे आ गए हैं। वो जज्बा, वो शौक, वो ज़ौक जो घर में था, जो रोते हुए दुआएं करते था, जो दूसरों से दुआएं करवाते हुए था, वो आज भी यहां बरकरार रहना चाहिए। अदब, खामोशी और बस सब्र। उसके बाद आपको बसेस में बिठाया जाएगा। जब आप बस में बैठ जाएंगे तो जद्दा से मक्कातुल मुकर्रमा तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग सकता है। सबर सबर और सबर पुरसकून अंदाज में। अब आपने अल्लाह की हम्द करनी है। आज आप शहर मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होने जा रहे हैं। जी जी, वो मक्का जिसके लिए आपने सारी जिंदगी दुआएं की हैं, तस्वीरों में देखा था, ख्वाबों में चूमा था। आज सचमुच आप उस मक्कातुल मुकर्रमा शहर में दाखिल होने जा रहे हैं। जी जी, हकीकत में आज आप सचमुच अपनी आंखों से शहर मक्कातुल मुकर्रमा के पुरनूर बहारें और पुरनूर फजाएं देखेंगे। तो बहरहाल सब्र के साथ आपने गाड़ी में बैठ जाना है। अब आप पहुंच जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा। जब आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचेंगे तो उस बस में सिर्फ आप नहीं होंगे। हो सकता है उस बस में कुछ मुसाफिर किसी दूसरे होटल की हों, आपको किसी दूसरे होटल में उतारना हो, तो ये आगे पीछे उतारते हुए भी सम टाइम, थोड़ा टाइम लग जाता है। आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आपने ये देखना है कि आप किस मुकद्दस और प्यारे शहर में आ गए हैं। जैसे आप मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होंगे तो दूर से आपको क्लॉक टावर नजर आना शुरू हो जाएगा। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाएंगी, आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे कि आज मैं उस शहर में दाखिल हो रहा हूं कि जिसे मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा था, तस्वीरों में देखा था। बचपन से घर में दाखिल होता था तो बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर होती थी, कहीं जाता था तो बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर होती थी, मस्जिद में जाता था बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर होती थी। आज मैं उस मुकद्दस शहर में दाखिल हो रहा हूं जिसके लिए लाखों दिल तड़पते हैं, करोड़ों आंखें रोती हैं, लाखों रूहें जिस्म से जुदा हो चुकी हैं, ना जाने कितने करोड़ों दुनिया से चले गए हैं, उनको जाना नसीब नहीं हुआ। आज अल्लाह ने मुझे उस शहर में बुलाया है। आज अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमाया है, करम फरमाया है, और मैं इस प्यारे शहर में दाखिल हो रहा हूं जिस शहर में अल्लाह के महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे बसर फरमाया। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ आवरी हुई थे वो भी यही शहर था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ गुजरी। ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, नूर वाला, अल्लाह के हरम वाला शहर है जिसमें अभी आप दाखिल हो चुके हैं। आप दाखिल हो चुके हैं, मगर सेम टाइम पे पूरी दुनिया में लाखों आंखें अश्कबार हैं कि काश हमें भी एक लम्हा नसीब हो जाता और हम भी इस प्यारे शहर में दाखिल हो पाते। बहरहाल आप हालत एहराम में होंगे तो आपने अपने एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना है। ठीक है, एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना है, एहराम की पाबंदियों का आपको पता होना चाहिए। तो सादा लफ्जों में अब आप अपने होटल में पहुंच जाएंगे, आपके बैग्स वगैरह उतार दिए जाएंगे बस से, वो आपने उठा के होटल के अंदर लेके जाने हैं। आप जवान हैं, मर्द हैं या खातून हैं, आपके साथ भी ऑफ कोर्स बुजुर्ग होंगे, बड़ी उम्र के लोग होंगे, जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, उनकी मदद करनी है। उनके बैग उठा के आपने अंदर तक लेके जाने हैं। यहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा होटल के अंदर। तो सादा लफ्जों में जब आप होटल में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको को 10-20 मिनट बिठाया जाए वेटिंग एरिया में। उसके बाद आपको आपके कमरे का बताया जाएगा, चाबी वगैरह दी जाएगी, आपने वो लेनी है और आपने अपने कमरों में सामान लेके चले जाना है। लिफ्ट में रश होता है भाई, सीधी सी बात है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, किसी की 3रे फ्लोर पे, किसी की 5वें पे, किसी की 6ठे पे हो सकता है रहायश हो, तो लिफ्ट मसरूफ होती है। एक ही वक्त में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, सामान लेके जा रहे होते हैं। तो सब्र, तहम्मुल और आराम के साथ, कोई बात नहीं, कोई 10 मिनट आपको वेट भी करना पड़ा, कोई मसला नहीं है। आप मक्का में पहुंच चुके हैं, आप हरम की हदूद में पहुंच चुके हैं, आप अल्लाह की रहमतों के दामन में यूं समझ लें कि छुप चुके हैं। तो सादा लफ्जों में अब आपने यहां से अपने कमरे में जब पहुंचेंगे, कमरे में पहुंचते ही जब हाजी पहुंचते हैं तो वहां बेड के हवाले से भी
مسائل ہوتے ہیں, لوگ سم ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے بیٹ لینا ہے, جو بجلی کے ساکٹ کے قریب ہوتا ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, جی یہ میں نے لینا ہے, وہ میں نے اس طرح پھر وہاں بھی اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں اور ایکسپیرینس بیس بتا رہا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سارے لوگوں نے ہی اپنے بیگ میں یہاں سے جانے سے پہلے, یہ حج کے سامان والی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی ایکسٹینشن لیڈ, بجلی والی لیڈ جو ہوتی ہے وہ, اور 3 شو 2 عدد, یہ آپ نے ساتھ لے کے جانے. آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہے, آپ کی جہاں دور بھی بیڈ ہوگا تو کل کو پریشانی نہیں ہوگی, آپ وہ لگا کے آرام کے ساتھ اپنا موبائل چارج کر سکیں گے. تو بہرحال یہاں تحمل, خواتین کا کمرہ علیحدہ ہوگا, مردوں کے کمرے علیحدہ ہوتے ہیں. حج کے دوران خواتین کا روم علیحدہ ہوتا ہے, مردوں کا روم علیحدہ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے روم میں چلے جانا ہے جناب, اپنا اپنا سامان آپ نے آرام کے ساتھ رکھنا ہے. اب کرنا کیا ہے, اب ہم اپنے کمرے میں بھی پہنچ چکے ہیں. اتنا لمبا 22 گھنٹے 21 گھنٹے 23 گھنٹے 19 گھنٹے کا سفر بھی ہم نے کر لیا ہے. جسم بھی ہمارا جو ہے وہ اس وقت تھکاوٹ سے برا حال ہوا پڑا ہے, ویسے بھی تھک گئے ہیں, سر بھی درد ہو رہا ہے. تو خواتین ہیں وہ بھی بیچاری تھک جاتی ہیں, کیونکہ خواتین میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے اتنا لمبا سفر زندگی میں کیا, ہی فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے, اب یہ کرنا ہے کہ اب چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں, مرد بھی اور عورت بھی, تو آپ نے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے, اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, 22-23 گھنٹے کا ہمارا سفر ہے, تو اب جو آپ کا لیڈر ہے اس کے ساتھ مشورہ کریں. اور جو لیڈران ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا, ابھی ریسنٹلی حج ٹریننگز میں نے جو حج گروپ لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے دیکھ لینا ہے, صورتحال کو دیکھ لینا ہے. اب آپ کے ساتھ بالفرض اگر 6 بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, تھکاوٹ بھی ہے, بھوک بھی ہے, سب کچھ ہے, تو بھائی آپ ان کو کوئی 2-3 گھنٹے آرام کروائیں. اسی طرح حالت احرام کی پابندیاں سب کو بتائیں, سمجھائیں, کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہیں. اگر اسی حالت میں آپ نے زبردستی کی اور ان سے کہا کہ فوراً جا کے عمرہ کرنا ہے, چلے تو یہ جائیں گے, لیکن پھر وہ طاقت, وہ جوش ان کے ساتھ نہیں جائے گا. صاف سی بات ہے, کیونکہ 18-20 گھنٹے کا سفر اتنا لمبا پہلے کسی نے کیا نہیں ہوتا نا, زندگی میں پہلی بار تو اتنا لمبا سفر کیا ہے. تو جو گروپ لیڈرز ہوں گے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را آپ نے یہ صورتحال خود آبزرو کرنی ہے. اگر بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, خواتین ہیں, وہ بیچاری تھک جاتی ہیں. اب سارے لوگ ہی جا رہے ہیں, تو 2 خواتین ہیں بالفرض, ان میں ہمت ہی نہیں ہے چلنے کی, تو وہ کیا کریں گی, پھر مجبور ہوں گی آپ کے ساتھ. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ ہوٹل کہاں لوکیٹڈ ہے, ان کو لوکیشنز کا بھی نہیں پتا, ان کو حرم کا نہیں پتا کس سائڈ پہ ہے, وہ لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں. تو آپ نے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے, اگر یہ اس طرح کی صورتحال, آپ نے سب کو کہنا ہے بھائی آپ سارے, اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی, ہر ہوٹل میں مسجد بنی ہوئی ہے, وہیں پہ ہی نماز آپ پڑھیں. اس کے بعد اب آپ نے آرام کرنا ہے. یقین کریں جب آپ 4-5 گھنٹے آرام کر لیں گے, یعنی سو جائیں گے. اب سونا کیسے ہے, نارملی جو ہم سوتے ہیں اس کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. آج آپ حالت احرام میں ہیں, آپ احرام کی 2 چادروں میں ہیں. اب آپ نے ایسے سونا ہے کہ مرد اس کے سار, چہرہ, پاؤں, ہاتھ سب ننگے ہونے چاہیے, عورت کا بھی چہرہ ننگا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے جسم کا کوئی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے, جس جگہ پہ سو رہے ہیں وہ خوشبو والی نہیں ہونی چاہیے, الٹا بھی نہیں آپ نے سونا, اور اس طرح نہیں سونا کہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے بال ٹوٹے. بالکل سیدھے ہو کے آرام کے ساتھ آپ نے لیٹنا ہے. لیٹتے ہی بھائی آپ کو نیند آ جائے گی, ٹھیک ہے. آپ 2-4 گھنٹے سو سکتے ہیں حالت احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں الحمدللہ اللہ نے جب بھی کبھی بلایا تو میں, جو میرے ساتھ ہوتے ہیں میں نے ان کو آرام کروایا ہے. تو اب آپ آرام کریں گے تو 4-5 گھنٹے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت ایک دم سے فریش ہو جائے گی, حشاش بشاش ہو جائیں گے. وہ انرجی, وہ طاقت, وہ جوش, وہ جذبہ, وہ ولولہ سب واپس آ جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو گروپ لیڈرز ہیں یا جو آپ کے ساتھ ینگ لوگ ہوں گے, آپ نے دیکھنا ہے اگر ان کو بھوک لگی ہے تو بھی آپ حالت احرام میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بس احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب آپ جائیں ان کے لیے کھانا لے کے آئیں, سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں, حالت احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے. خوشبو والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اور سالن اور یہ چیزیں آپ کے وہ احرام اور چادروں پہ بھی نہیں گرنی چاہیے. تو اب آپ نے کھانا بھی کھا لیا ہے. اب اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں, اگر ضرورت کسی کو محسوس ہوتی ہے, کوئی حاجت ہے واقعتاً, تو وہ غسل بھی کر سکتا یا کر سکتی ہے, لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے.
وہ کیا کہ اب آپ نے جو غسل کرنا ہے وہ نارمل والا غسل نہیں ہے، وہ حالت احرام والا غسل ہے۔ آپ نہ آپ صابن یوز کر سکتے ہیں، نہ شیمپو یوز کر سکتے ہیں، نہ کوئی کنڈیشنر یا کوئی اور چیز ہینڈ واش وغیرہ یوز نہیں کر سکتے۔ آپ جسم پہ صابن کے ساتھ کھرچ نہیں سکتے، میل نہیں اتار سکتے، اس طرح سے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرنا کہ بال ٹوٹے۔ سر پہ خواتین کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے، وہ ٹچ بھی نہیں کریں گی اپنے بالوں کو، سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے صرف احرام کی چادریں مردوں نے اتار کے سائڈ پہ ہینگ کر دی، خواتین اپنے کپڑوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف پانی لینا ہے اور جسم کے اوپر بہانا ہے، آپ نے جسم کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، صرف پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی میل کچیل نہیں آج اتارنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پانی۔ اور یہ بھی ہم اس لیے کہ تھکاوٹ بہت ہو چکی ہے، موسم کی شدت بھی ہوتی ہے، اگر ضرورت ہے تو حالت احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح سے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ مزید فریش ہو گئے ہیں، اب جناب آپ خرامہ خرامہ سر جھکائیں، نظریں جھکائے حرم کی طرف چلیں گے۔ گروپ لیڈر آگے ہوگا، باقی لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے، اور نیچے جب آپ نے آنا ہے ہوٹل میں ریسپشنسٹ کے پاس آنا ہے۔ گروپ لیڈر کی ذمہ داری ہے بھائی آپ نے وہاں سے وزٹنگ کارڈ لینے ہیں، سامنے پڑے ہوتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں، ان سارے حاجیوں کو دینے جو آپ کے ساتھ ہیں، ان سب کے بیلٹ میں، خواتین کے بیگ میں ہونے چاہیے، بلکہ ایکسٹرا کچھ دے دیں، باقی یہ آپ بعد میں اپنے روم میں رکھ لیں گے۔ یہ بہرحال دو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کارڈ کے پیچھے نقشہ بنا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی گم ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، رستہ بھول جاتا ہے، یا حرم جا کے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو بھائی وہ واپس کسی کو کہہ کے، کسی کو بتا کے، کسی ٹیکسی والے سے بات کر کے پہنچ سکتا ہے۔ یہ کام لازمی طور پہ کرنا ہے گروپ لیڈر کو، نہیں یا تو آپ نے خود جا کے کرنا ہے۔ یہ میری بات ہر خواتین مرد جو بھی ہیں سب نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہے، اور وہاں جا کے آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جناب نکلیں گے اپنے ہوٹل سے گروپ لیڈر کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کا ہوٹل عزیزیہ میں ہو سکتا ہے کسی اور لوکیشن پہ ہو، جہاں پہ بھی بہرحال دیا گیا ہے، اور جو بھی موڈ آف آپ کا ٹریول ہو وہاں پہ، بس کے ذریعے جو بھی ہو، اب آپ پہنچ جائیں گے مسجد الحرام، ٹھیک ہے؟ تو مسجد الحرام جب آپ پہنچیں گے تو جب آپ کی پہلی نظر ان میناروں پہ پڑے گی، مسجد الحرام کو دور سے دیکھیں گے تو آپ کے بے تابانہ اشک جو ہے وہ آنکھوں سے رواں ہو جائیں گے کہ یہی مسجد الحرام تھی جسے میں نے ساری زندگی صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ آج اللہ نے آپ کو سچ مچ یہاں بلا لیا ہے، تو بہرحال اب آپ نے اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہیں، آپ نے سامنے نہیں بالکل دیکھنا، ٹھیک ہے؟ نظریں جھکا کے سب لوگوں نے مسجد الحرام کے اندر جانا ہے۔ آپ نے اپنے جوتے وغیرہ باہر ہی نکال لینے ہیں، شاپر وغیرہ آپ کے پاس ہوگا، اس کے اندر ڈال کے اپنے بیگ میں ڈال لیں، یا کوئی پراپر جگہ ہے وہاں پہ ریک وغیرہ میں رکھ دیں۔ اب آپ آگے بڑھیں گے، سر جھکایا ہو، بالکل آگے بڑھتے جائیں۔ اب جب آپ ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ نیچے لوگ طواف کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے، تو اب آپ نے ایک دم سے نظر اٹھانی ہے، سامنے بیت اللہ شریف ہوگا، سامنے کعبۃ المشرفہ ہوگا۔ آپ کی جب پہلی نظر پڑے گی بیت اللہ شریف پہ، تو جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ تو بہرحال آپ نے یہاں پہ سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے لیے بھی کیجیے گا، اللہ ہمیں بھی بلائے کبھی۔ تو یہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی ہے، دل بھر کے دعائیں کریں۔ آج آپ بے قابو ہو جائیں گے، آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر تڑپے گی۔ یہی کعبہ ہے، یہی بیت اللہ شریف ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، جس سے میں نے ساری زندگی دیکھنے کو تڑپا تھا، ترسا تھا۔ اب آپ کی نظر جب بیت اللہ شریف سے ٹکرائے گی، آپ دعائیں وغیرہ کر لیں گے، تو اب جو آپ کے ساتھ آپ کا رہبر ہوگا، گروپ لیڈر ہوگا، وہ آپ کو نیچے لے کے آئے گا، تو آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے، وہاں سے آپ نے استلام کر کے باقاعدہ طواف شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عمرے کے طریقے میں آلریڈی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے نارملی وہ مطلب اب آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، طواف کریں گے، طواف کمپلیٹ شروع اپنے کرنا ہے حجر اسود کے سامنے سے، بالکل سامنے آ کے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں کھول کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اپنے استلام کر کے یہ شروع کر دینا ہے۔
تو اس دوران آپ مرد حضرات استباح کریں گے، وہ ایک کندھا اپنا ننگا کریں گے، اس کے علاوہ رمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ رمل سچویشن دیکھ کے آپ نے کرنی، اگر بہت رش ہے، کراؤڈ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر آپ رمل ترک بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح 7 چکر جب ہو جائیں گے تو پھر آپ نے بیت اللہ شریف کا استعلام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ یا جہاں بھی جگہ ملے اپنے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے زمزم کے پاس آنا ہے، اور یہاں پہ آج آپ نے ٹھنڈا زمزم نہیں پینا، یہ بات میری یاد رکھیے گا، ٹھنڈا زمزم نہیں پینا۔ یہاں واش روم بڑے دور ہیں، باہر ہیں، نیچے ہیں، بیسمنٹ میں رش ہے، کراؤڈ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آنی ابھی، آپ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے پانی کون سا پینا ہے؟ زمزم شریف کا جو نارمل ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، پیٹ بھر کے پیئیں۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پہ آ جائیں، وہ جو سبز لائٹس اوپر لگی ہوئی ہیں ان کے نیچے صرف مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین نے نہیں۔ تو اسی طرح آپ مروہ پہ پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے صفا، اور اس طرح 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد خواتین اپنے بال کاٹیں گی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین تقصیر کریں گے، اور مرد حضرات اپنا حلق لے جناب مبارک ہو۔ یہ اس مبارک سفر کا پہلا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے اکٹھے ہی اپنے ہوٹل میں آ جانا ہے، کسی نے آگے پیچھے نہیں ہونا، کسی نے ادھر ادھر نہیں بیٹھنا، اپنے رہبر کے ساتھ ہی اپنے اپنے ہوٹل میں پہنچ جانا ہے۔ لے جناب، بہت بہت مبارک ہو، آپ کا پہلا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے ہو سکتا ہے مکہ المکرمہ میں 30 دن رکنا ہو، 20 دن رکنا ہو، 25 دن رکنا ہو، ٹھیک ہے؟ جتنے دن بھی رکنا ہے وہ آپ نے اپنے جو گروپ لیڈر ہے اس کی رہنمائی میں وقت گزارنا ہے، اس کو بتا کے ہی آپ نے کہیں آگے پیچھے جانا ہے۔ موبائل سمز لازمی، گروپ لیڈر سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ لازمی موبائل سم سب کے پاس ہونی چاہیے، اپنا اپنا نمبر ہونا چاہیے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ کیش ہونا چاہیے، اپنے ہوٹل کا ایڈریس ہونا چاہیے، اور یہ 20 دن یا 25 دن یا 30 دن آپ نے اب اس رحمتوں برکتوں والے شہر میں گزارنے۔ یہ تھا مختصر سا احوال سفر کا جو آپ کو متوقع طور پہ پیش آئے گا۔ یہ تھا مکہ المکرمہ کی طرف۔ ابھی مدینہ المنورہ کا بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی وہ ذکر خیر تفصیل سے کیا جا سکے، تو بہرحال وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ ڈائریکٹ مدینہ المنورہ جا رہے ہیں ان کے معمولات کیا ہوں گے، کیونکہ وہ حالت احرام میں تو نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے ان کا ٹائم کیسے گزرے گا اور ان کے معمولات وہاں پہ کیسے ہونے چاہیے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ بہرحال آپ سب حج پہ جا رہے ہیں، بڑے خوش بخت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے دونوں جہانوں کی رحمتیں، دونوں جہانوں کی برکتیں، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں بس ڈانپ لے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں صرف اپنا رکھے، اپنے علاوہ کسی کے سامنے کبھی سر نہ جھکنے دے، کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی انسان کے سامنے نہ جھکنے دے، لالچ اور حرص سے بچائے، صرف اپنا محتاج کرے، رزق حلال وسیع بابرکت عطا فرمائے، اور بار بار حج بیت اللہ کی ہمیں بھی سعادت دے، ہمیں بھی حالت احرام میں کبھی مکہ جانا نصیب فرمائے۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے۔ آپ کو حج کے اس مبارک سفر کے دوران خانا خاصہ کوئی غیر متوقع سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا سمجھ نہیں آتی ہے، یا حج کی مختلف اقسام ہے، ہماری اکثریت تو حج تمتع کرتی ہے، اور میں نے ابھی جو صورتحال آپ کو بیان کی ہے حج تمتع کے حوالے سے کی نا، کیونکہ اب آپ جیسے ہی حلق کروایا آپ نے عمرہ کر کے تو آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے 30-35 دن مکہ میں جتنا بھی رہنا ہے، جتنے مرضی عمرے کریں، زیارات کریں، احرام کی پابندیاں صرف تب ہونی ہے جب آپ نے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرنے جانا ہے، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ حج قران کی سچویشن اور ہوتی ہے، حج افراد والے اور طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، حج قران بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ صرف معاملات ڈسکس ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو آپ سمجھ لیں 98% لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ یہ پیارا سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنی رحمتوں میں رکھے، اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں میں رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔